السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ آج میں آپ کے لیے ملک احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت ہی سنسنی خیز کیس لے کر آئی ہوں، جس میں ملزم قتل کرنے کے بعد خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ قتل کیوں کرتا ہے، اس کے پس منظر میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر کہانی پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولے گا۔ تھانہ نیا تھا، میں ابھی اس علاقے میں اجنبی تھا اور تھانے کے عملے سے بھی پوری طرح واقفیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں ایک ہی مہینہ ہوا تھا۔ جانے والے ایس ایچ او نے مجھے علاقے اور قصبے کے چیدہ افراد کے متعلق پوری معلومات دے دی تھیں۔ ان میں سرکردہ، معزز اور رئیس افراد بھی شامل تھے۔ عادی مجرم، سزا یافتہ، سرکاری اور غیر سرکاری مخبر وغیرہ بھی تھے، لیکن زبانی رائے اور معلومات کو میں کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ مجھے ان لوگوں سے وقتاً فوقتاً ملنا اور اپنی رائے قائم کرنی تھی۔ عملے میں ایک ASI نادر خان دلی کے قریب کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق جانے والے تھانے دار نے مجھے بتایا کہ بہت دلیر اور ذہین آدمی ہے، غلطی کرتا ہے تو بھی جرأت اور ذہانت سے کرتا ہے، اور جب اپنا فرض پورا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو انگریز افسروں کو بھی لتاڑ دیتا ہے۔ خطرے مول لینے والا آدمی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، سرکش بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے حمید کو حوالہ سے نکلوایا۔ میں برآمدے میں بیٹھا تھا، اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اسے ہتھ کڑی لگانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ اچھا خوبرو جوان تھا، جسم توانا اور پھرتیلا لگتا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بہت اذیتیں دی گئی ہیں۔ نادر خان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا دیا۔ دیکھو حمید، میں نے اسے کہا، میں آ گیا ہوں، اب تمہارے جسم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ میں یاروں کا یار ہوں، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں۔ تم نے جسے قتل کیا ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں بات کر رہا تھا تو وہ اٹھا۔ میں نے اسے بیٹھے رہنے کو کہا تو اس نے کہا، ذرا جسم سیدھا کر لوں، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اس نے انگڑائی لی، جسم سیدھا کیا اور بیٹھ گیا۔ تم اگر اقبال جرم نہ کرو تو بھی تمہارے خلاف شہادت مکمل ہے، میں نے کہا۔ تم بیان دے دو کہ تم نے اسے کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ قتل کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، اس نے کہا، نہ میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیارے انداز میں اسے سمجھانے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی ایک ٹانگ لمبی کی اور اسے اکٹھا کر لیا، پھر دوسری ٹانگ لمبی کر کے اکٹھی کر لی۔ مجھے سرکش، دلیر اور ذہین اسسٹنٹ کی ہی ضرورت تھی، مگر میں سمجھ نہ سکا کہ نادر خان کی سرکشی اور ذہانت اچھے اور جائز کاموں میں استعمال ہوتی تھی یا غیر قانونی حرکتوں میں بھی۔ بہرحال میں نادر خان کو شتابے اپنے کام کا آدمی سمجھتا تھا۔ میں نے اس میں خاص قسم کی خود اعتمادی دیکھی تھی، جس کا پولیس افسر میں ہونا ضروری تھا۔ ابھی تو ایک ہی مہینہ گزرا تھا، مجھے بھی دیکھنا تھا کہ میرے اس نئے تھانے کے سٹاف میں کون کتنے پانی میں ہے۔ ابھی میں علاقے، تھانے کے سٹاف اور علاقے کے لوگوں سے متعارف ہو ہی رہا تھا کہ میرے گھر سے تار آ گیا کہ فوراً پہنچو۔ زمین جائیداد کا کچھ تنازعہ قریبی رشتہ داروں سے چل رہا تھا، اس کے فیصلے کی صورت پیدا ہو گئی تھی جس کے لیے میری موجودگی لازمی تھی۔ میں نے 15 دنوں کی چھٹی لے لی اور تھانہ ASI نادر خان کے حوالے کر کے چلا گیا۔ واپس آیا تو پتہ چلا 2 روز پہلے تھانے کے دیہاتی علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اس کے خلاف نادر خان نے شہادتیں اکٹھی کر لی تھیں، لیکن ملزم اقبال جرم نہیں کر رہا تھا۔ شہادتیں تو مل گئی تھیں، لیکن اقبال جرم کی پھر بھی ضرورت تھی تاکہ مقدمے میں کوئی خانہ خالی رہ جائے تو پورا کیا جا سکے۔ نادر خان نے اقبالی بیان لینے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو پولیس والے کیا کرتے ہیں، یعنی اظہار ثانی۔ میں اس کے خلاف تھا۔ میں نے نادر خان کو روک دیا اور اسے کہا کہ میں اس ملزم کے ساتھ بات کروں گا۔ قتل کی اور قاتل کی گرفتاری کی کہانی اس طرح تھی کہ قصبے سے تقریباً 1.5 میل دور ایک گاؤں تھا۔ وہاں مختوم علی نامی ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کا ایک نوکر جس کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی، دن کے پچھلے پہر کھیتوں میں کہیں کام کر رہا تھا۔ زمیندار مختوم علی کا ایک جوان بیٹا کھیتوں میں تھا۔ ان کی ذمہ داری خاصی وسیع تھی۔ ان کے کچھ مزارع اور ملازم بھی کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ مختوم علی کے بیٹے نے شور مچایا، ادھر آؤ ہوئے سارے، وہ دیکھو اسے مار گیا، دوڑو پکڑو۔ مزارع دوڑے آئے۔ آگے کھیت ختم ہو جاتے تھے اور زمین ذرا گہرائی میں ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی جو مختوم علی کے مویشیوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا زمین پر پڑا ہے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ 25-30 گز دور ان کے گاؤں کے ایک آدمی حمید کھڑا تھا۔ مختوم علی کا بیٹا حمید کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ اسے پکڑو۔ مزارع اسے پکڑنے کو دوڑے تو وہ بھاگ اٹھا۔ اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ وہ تندرست و پھرتیلا تھا۔ وہ اتنی تیز دوڑا
کہ کھڈ نالوں میں جا کر غائب ہو گیا۔ تھانے میں رپورٹ آئی، نادر خان موقع واردات پر گیا، لاش دیکھی۔ زمیندار مخدوم علی کا بیٹا یعنی شاہد تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ادھر گیا تو حمید مقتول کو گھونسوں سے مار پیٹ رہا تھا۔ مقتول کمزور تھا، وہ گر پڑا۔ حمید نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا جس کا وزن کم و بیش 2 سیر تھا۔ اس نے یہ پتھر مقتول کے سر پر مارا۔ اس نے پھر پتھر اٹھا لیا اور پھر اس کے سر پر مارا۔ مقتول تڑپ رہا تھا۔ حمید نے ایک بار پھر اس کے سر پر پتھر مارا۔ مخدوم علی کا بیٹا اس کی طرف دوڑا تو حمید دوڑ کر پرے چلا گیا۔ 20-25 قدم دور جا کر وہ رکا اور مخدوم علی کے بیٹے کو دھمکی دی کہ اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے بھی قتل کر دے گا۔ مخدوم علی کے بیٹے نے اپنے مزاروں کو آوازیں دیں۔ حمید نے اتنے زیادہ آدمی اپنی طرف آتے دیکھے تو وہ بھاگ گیا۔ یہ ایسے ہی نادر خان نے رات کو حمید کے گھر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے اسے گرفتاری کے لیے کافی شہادتیں مل چکی تھیں۔ ایک تو مخدوم علی کے 4 مزارے تھے جو حمید کو پکڑنے کو دوڑے تھے۔ دوسرے مقتول کی بیوی تھی جس نے نادر خان کو بتایا کہ حمید اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ اس عورت نے اسے ہر بار کہا کہ وہ غریب تو ہے، بغیرت نہیں، مگر حمید اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ آخر اس نے تنگ آ کر اپنے خامند کو بتا دیا۔ خامند یعنی کہ مقتول نے حمید سے کہا کہ وہ غریب سا ملازم ہے لیکن اپنی عزت کی خاطر بڑے سے بڑے جاگیردار کو قتل کرنے سے بھی نہیں ڈرے گا۔ مقتول کی بیوی نے بیان میں بتایا کہ حمید نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے اغوا کرا دے گا۔ اس عورت نے اسے کہا کہ وہ مخدوم علی کو بتائے گی، لیکن اس نے مخدوم علی کو تو نہ بتایا، اپنے خامند سے کہا کہ اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اسی روز میاں بیوی نے مخدوم علی کو بتا دیا۔ مخدوم علی گاؤں کا سرکردہ زمیندار تھا۔ گاؤں پر اس کا روب چلتا تھا۔ اس نے حمید کو اپنے گھر بلا لیا۔ حمید کسی کا مزارہ نہیں تھا، اس کی اپنی زمین تھی اور ذات کے لحاظ سے بھی کمتر نہیں تھا، لیکن مالی لحاظ سے وہ مخدوم علی کے مقابلے میں معمولی سا کسان تھا۔ مخدوم علی نے مقتول سے کہا کہ حمید کے سر پر 2 جوتے مارو۔ مخدوم علی نے اور اس کے بیٹے نے حمید کو پکڑ لیا اور مقتول نے جو نادار سا ملازم تھا حمید کے سر پر جوتے مارے۔ اگلے ہی روز مقتول حمید کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مخدوم علی نے اس بیان کی تصدیق کرتے ہوئے نادر خان کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے ملازم یعنی مقتول کے ہاتھوں حمید کے سر پر جوتے مروائے تھے، اور حمید نے اس کے گھر سے نکلتے ہوئے مقتول سے کہا تھا کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ ایسا ہی نادر خان کے لیے یہ شہادت کافی تھی کہ قاتل حمید ہے۔ اگر وہ قاتل نہ ہوتا تو جائے واردات سے بھاگتا کیوں؟ نادر خان کو اس تھانے میں 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ علاقے کے لوگوں سے واقف تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حمید کا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہے اور وہ اچھے چال چلن کا آدمی نہیں۔ حمید کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کا ایک چچا اور ایک ماموں ہے۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ 2 سال ہوئے اس کی شادی بڑے اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ وہ 1 سال اس کے ساتھ بڑی مشکل سے گزار کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ حمید اسے اپنے گھر لانے کو نہیں گیا۔ ماں باپ اسے طلاق مانگتے تو طلاق بھی نہیں دیتا۔ مخدوم علی نے بھی اسے کئی بار کہا تھا کہ اپنی بیوی کو بساؤ یا اسے طلاق دے دو، لیکن وہ ہر کسی کے گلے پڑ جاتا ہے اور بات کسی کی بھی نہیں مانتا۔ نادر خان کو اس تھانے میں 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ علاقے کے لوگوں سے واقف تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حمید کا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہے اور وہ اچھے چال چلن کا آدمی نہیں۔ حمید کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کا ایک چچا اور ایک ماموں ہے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ 2 سال ہوئے اس کی شادی بڑے اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ وہ 1 سال اس کے ساتھ بڑی مشکل سے گزار کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ حمید اسے اپنے گھر لانے کو نہیں گیا۔ ماں باپ اسے طلاق مانگتے ہیں تو طلاق بھی نہیں دیتا۔ مخدوم علی نے بھی اسے کئی بار کہا تھا کہ اپنی بیوی کو بساؤ یا اسے طلاق دے دو، لیکن وہ ہر کسی کے گلے پڑ جاتا ہے اور بات کسی کی بھی نہیں مانتا۔ اب نادر خان گزشتہ دن اور رات حمید کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اقبال جرم کر لے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ کہتا تھا میں قاتل نہیں ہوں۔ میں نے نادر خان کی ڈائری دیکھی، اس کی باتیں سنی تو میں سوچنے لگا کہ اقبال جرم کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میرا خیال تھا کہ کوئی ایسی ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے سوچا کہ حمید سے بات کر کے دیکھوں، اگر وہ مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ رات کے 8:30 اور 9 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ میں بول رہا تھا اور وہ بازو پھیلا کر انگڑائیاں لینے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور کہنے لگا جسم جڑ گیا، ذرا سیدھا کر لوں۔ اس نے اچانک ہرن کی طرح چوکڑی بھری۔ برآمدے کی 3 سیڑھیاں تھیں، آگے 25-30 قدم میدان اور اس کے آگے احاطے کی دیوار تھی جو 4 فٹ کے قریب اونچی تھی۔ وہ پھاٹک کی طرف نہ گیا، بائیں طرف کو دوڑا۔ میرے پاس ریوالور نہیں تھا، میں اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ نادر خان باہر چارپائی پر بیٹھا تھا، وہ بھی دوڑا۔ 3-4 کانسٹیبل بھی تعاقب میں گئے، لیکن حمید اس قدر تیز نکلا کہ احاطے کی دیوار پھلانگ گیا۔ اس طرف اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، باہر کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ کانسٹیبل بھی دیوار پھلانگ گئے۔ میں رک گیا۔ 2 کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ پرائیویٹ کپڑوں میں
ریلوے اسٹیشن چلے جائیں۔ نادر خان نے کہا کہ حمید اپنے گاؤں جائے گا، اس میں اتنی عقل ہوگی کہ وہ گاؤں میں کیا تو پولیس پیچھے آئے گی، وہ اپنے کسی بدماش دوست کے گھر کیا ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہے، وہ کون سے بدماش ہیں؟ ان کے گھروں پر چھاپے ماریں گے۔ میں معلوم کر کے بتاؤں گا، نادر خان نے کہا۔ میں نے قصبے میں کانسٹیبل بھیج دی، انہیں کہا کہ وہ چوکیداروں کو ساتھ لے لیں اور گلی گلی گھوم جائیں۔ میں نے اس کے گاؤں کو ذہن سے اتار دیا تھا، وہ پاگل تو نہیں تھا کہ اپنے گھر چلا جاتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اسی وقت گرفتار کرا دیتے، سب کو معلوم تھا کہ وہ قاتل ہے۔ مفرور ملزم کو پکڑنے کے لیے جو اقدام اور کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ میں نے کی، ان کے بیان کی ضرورت نہیں۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں نے اسے ہتھکڑی لگائے بغیر حوالات سے نکال لیا تھا۔ ملزموں کے معاملے میں بہت احتیاط کی جاتی ہے، میں نے اس لیے احتیاط نہ کی کہ اسے نادر خان نے بہت مارا پیٹا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چلنے کے بھی قابل نہیں ہوگا، مگر وہ اتنا تیز دوڑا کہ جنوں کی طرح غائب ہو گیا۔ نادر خان میرے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بڑا خطرناک آدمی، اسے ہتھکڑی کے بغیر باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا، اور یہ سلوک کے قابل نہیں جو اس کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، ایک قاتل کا بھاگ جانا سنگین معاملہ تھا۔ میں نے اس کے گاؤں کو 2 کانسٹیبل بھیج دیے۔ ان انتظامات اور باتوں میں کم و بیش 2 گھنٹے گزر گئے۔ آدھی رات ہو گئی تھی، نیند ختم ہو چکی تھی۔ انگریزوں کی حکومت تھی، قتل کے ملزم کو بھگا دینا معمولی جرم نہیں تھا، جھوٹ موٹ کا بہانہ نہیں چل سکتا تھا۔ آج کل تو قاتل دندناتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ میں اپنے دفتر میں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا میرے دفتر میں آیا اور ہڑبڑا کر بولا، ملک صاحب وہ آ گیا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ میں باہر نکلا، وہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے 5-6 قدم دور آ کر کلہاڑی میرے آگے پھینک دی۔ بلب کی روشنی میں صاف نظر آ گیا کہ کلہاڑی خون آلود ہے۔ اب اقبالی بیان دوں گا، اس نے میرے قریب آ کر کہا۔ اب قاتل ہوں، پہلے بے گناہ تھا، اب 2 آدمیوں کو قتل کر کے آیا ہوں۔ وہ برآمدے میں اس طرح بے پرواہی سے بیٹھ گیا جیسے میں نے اسے کوئی کام کرنے کو بھیجا تھا اور وہ کر آیا ہے۔ اس کے انداز میں اور لہجے میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، ایسے لگتا تھا جیسے پہلوان کشتی جیت کر اکھاڑے کے کنارے سستانے اور تماشائیوں سے داد وصول کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا ہو اور میری حراست سے بھاگا اور قتل کر کے آیا۔ مجھ پر الزام عائد ہو سکتا تھا کہ میں نے اسے ان 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے آزاد کیا تھا۔ حوالات میں چلا جاؤں؟ اس نے مجھے چپ چاپ دیکھ کر مجھ سے پوچھا، یا پہلے آپ بیان لیں گے؟ پانی پینے کی اجازت ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے پانی پلاؤ اور اسے کہا کہ وہ حوالات میں چلے۔ اس کے کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ اٹھ کر اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور سکون کی آہ لے کر بولا، میرے سارے دکھ دور ہو گئے ہیں، روح بھی راضی ہو گئی ہے۔ وہ پانی پی کر خود ہی حوالات کی طرف چل پڑا۔ تھانے کے پھاٹک میں 10-12 آدمی داخل ہوئے۔ میں نے جن 2 کانسٹیبلوں کو اس کے گاؤں بھیجا تھا وہ آگے آگے تھے۔ حمید حوالات کی طرف جاتے جاتے رک گیا اور ان لوگوں کو دیکھ کر بلند آواز سے بولا، اوئے تم سارا گاؤں کیوں آ گئے ہو؟ میں خود ہی آ گیا ہوں، کلہاڑی پولیس کے حوالے کر دیے۔ اس نے گالی دے کر کہا، اب جھوٹ نہ بولنا، اور اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ گاؤں کے جو آدمی آئے تھے انہوں نے مجھے یہ رپورٹ دی تھی کہ حمید مہدوم علی اور ایک پیر کو جو صوفی کہلاتا تھا قتل کر کے آیا ہے۔ پہلے جس کے قتل کے الزام میں حمید پکڑا ہوا تھا وہ مقتول مہدوم علی کا نوکر تھا۔ اب حمید نے دوسری واردات اس طرح کی کہ مہدوم علی کے جوان بیٹے کے بیان کے مطابق کر کے فرات صحن اور برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ بیٹے کی چارپائی برآمدے میں تھی، کچھ شور ہوا اور اس کی آنکھ کھل گئی، عورتوں نے چیخ پکار کی۔ بیٹا دوڑا آیا، ایک آدمی دیوار پھلانگ کر جا رہا تھا۔ مہدوم علی کا بیٹا لاٹھی یا کلہاڑی اٹھانے کو دوڑا۔ وہ آدمی جو دیوار پھلانگ کر جا رہا تھا اس نے دیوار پر کھڑے ہو کر کہا، میں حمیدہ ہوں، چودھری کو قتل کر کے جا رہا ہوں، دیکھ لو کتا چارپائی پر پڑا ہے۔ مقتول کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کا باپ اپنے بستر پر خون میں نہایا پڑا تھا، خون سے اس کا منہ سر ہو گیا تھا۔ حمید نے کلہاڑیاں منہ اور سر پر ہی ماری تھی، وہ مر چکا تھا۔ مقتول کا بیٹا کلہاڑی لے کر باہر کو دوڑا۔ عورتوں کی چیخ و پکار سن کر گاؤں کے لوگ جاگے اور باہر نکل آئے۔ مقتول کا بیٹا پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا، اور اتنے میں گاؤں کے دوسرے کونے سے ایسی ہی ایک اور چیخ و پکار اٹھی، عورتوں اور بچوں کا شور تھا۔ لوگ ادھر کو دوڑ پڑے، وہاں جا کر دیکھا کہ صوفی لہو لہان پڑا ہے، اسے بھی حمید نے سوتے میں منہ اور سر پر کلہاڑیاں مار کر قتل کر دیا تھا، اور جاتے جاتے اعلان کر گیا تھا کہ میں حمیدہ ہوں۔ اب حمیدہ بھی میرے پاس تھا اور اس کی کلہاڑی بھی، جس پر ایک بڑے زمیندار اور ایک پیر کا خون بھی تازہ تھا۔ مجھے کچھ پتہ چل گیا تھا کہ قتل کا پس منظر کیا ہے۔ بڑا زمیندار اور پیر گاؤں کے بادشاہ ہوتے ہیں، حمید ان کا ستایا ہوا ہوگا۔ مہدوم علی کو اس نے کسی ایسے ہی پس منظر میں قتل کیا ہوگا۔ لاشیں وہیں پڑی تھیں جہاں حمید چھوڑ آیا تھا۔ میں اسی وقت گاؤں کو روانہ ہو گیا۔
میں اپنے بچاؤ کے بہانے بھی سوچتا جا رہا تھا۔ اگر حمید کو تھانے میں مشتبہ بٹھایا ہوتا اور وہ بھاگ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس کی گرفتاری ریکارڈ پر آ گئی تھی اور نادر خان اس کا 1 ہفتے کا ریمانڈ لے چکا تھا۔ یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی تھی کہ ملزم حراست سے بھاگا اور ایک ہی بار قتل کی 2 وارداتیں کر آیا۔ زمیندار مخدوم علی مقتول کا مکان پکا تھا جیسے بڑے زمینداروں کا ہوا کرتا ہے، لیکن ایک طرف کی دیوار اتنی ہی اونچی تھی کہ اچھے قد کا آدمی بازو اوپر اٹھائے تو انگلیاں دیوار کے اوپر تک چلی جاتی تھیں۔ لالٹینوں کا انتظام تھا۔ میں نے وہاں زمین پر جہاں حمید اوپر گیا اور ادھر سے باہر کودا پاؤں کے نشان دیکھے۔ دیوار پر پاؤں کی رگڑ کے نشان تھے۔ اندر جا کر دیکھا ادھر بھی دیوار پر رگڑ کے نشان تھے اور کچے صحن میں پاؤں کے نشان تھے۔ مخدوم علی کی لاش چارپائی پر پڑی تھی۔ قاتل نے اسے اٹھنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ اس کے چہرے کا کیما کیا ہوا تھا۔ سر میں بھی کلہاڑی کے گہرے زخم تھے۔ کھوپڑی ٹوٹی تھی۔ میں نے اس مکان کو اور لاش کے ارد گرد جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ کاغذات تیار کیے، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور گھر کے جن افراد کو موقع کا گواہ بنانا تھا انہیں تھانے چلنے کو کہا اور میں دوسرے مقتول کے گھر چلا گیا۔ اسے گاؤں والے صوفی صاحب کہتے تھے اور سارا گاؤں اس کا مرید تھا۔ چند دوسرے دیہات کے لوگ بھی اس کے مرید تھے۔ یہ کوئی گدی نہیں تھی جیسے پیروں اور شاہ صاحبوں کی ہوا کرتی ہے۔ اس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ 30-32 سال پہلے یہاں آیا تھا۔ اس نے عبادت کے کچھ ایسے طریقے اختیار کر رکھے تھے جن سے دیہات کے سارے لوگ بہت متاثر ہوئے تھے۔ مثلاً پورا 1 مہینہ صرف پانی پینا اور خاموشی اختیار کر لینی، مراقبے میں بیٹھ جانا اور کوئی ورد کرتے رہنا۔ اس نے ایک طریقہ عبادت یہ بھی اختیار کیا کہ گاؤں والوں نے اسے جو مکان دیا تھا اس کے ایک کمرے میں اس نے اپنے قد جتنا گہرا گڑھا کھدوایا۔ اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس کے کندھوں اور گڑھے کی دائیں بائیں کی دیواروں کے درمیان 4-5 انچ کا فاصلہ رہ جاتا تھا۔ یعنی اس گڑھے میں وہ صرف کھڑا رہ سکتا تھا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس گڑھے میں وہ سال میں 1 مہینہ مسلسل کھڑا رہتا تھا۔ رات کو وہ قریب ہی ایک ندی میں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ پانی ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اوٹ پٹانگ نعرے لگاتا اور رات گزار دیتا تھا۔ پسماندہ لوگ اس قسم کے آدمیوں سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس میں دوسری خوبیاں یہ تھی کہ زبان میٹھی اور پراثر تھی، باتوں سے دل موہ لیتا تھا۔ دوسری خوبی اس کی جسمانی صحت تھی اور چہرے کی کشش۔ وہ شاید کالہ علم جانتا تھا۔ لوگ اس کے معتقد تھے اور باقاعدہ مرید۔ عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے قتل پر رو رہے تھے اور بعض عورتیں بین کر رہی تھیں۔ اس کی لاش اس کے پلنگ پر کمرے میں پڑی تھی۔ لاش کے چہرے اور سر کا وہی حال تھا جو میں نے مخدوم علی کو دیکھا تھا۔ یہاں حمید کو یہ سہولت مل گئی کہ باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ باہر والا دروازہ رات کو کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ صوفی صاحب کے گھر میں کوئی بری نیت سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ صوفی پلنگ پر اکیلا نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے جلتی ہوئی دیا سلائی نظر آئی۔ وہ ڈر گئی۔ دیا سلائی بجھ گئی اور اس آدمی نے صوفی کے منہ اور سر پر کلہاڑیاں مارنی شروع کر دیں۔ صوفی کی بیوی چیختی چلاتی باہر کو دوڑی۔ اندر سوئی ہوئی 2 عورتیں اور بچے جاگ اٹھے۔ سب چیخنے چلانے لگے۔ دروازے میں ایک آدمی سائے کی طرح کھڑا تھا۔ میں حمیدہ ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ کہو صوفی کو اپنے مردے میں چاند ڈال لے۔ اور وہ گالیاں دیتا ہوا گاؤں سے نکل گیا۔ اس لاش کی بھی جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور صوفی کی بیوی کو تھانے چلے جانے کو کہا اور دونوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ یہ کارروائیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اسی میں رات گزر گئی۔ میں نے لوگوں کے چہرے صبح کی روشنی میں دیکھے۔ ان پر خوف و ہراس کا ایسا غلبہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ تو پسماندگی کا زمانہ تھا۔ اب بھی دیہات میں اور شہروں میں بھی لوگ اس قسم کے صوفیوں کو، جو دراصل صوفی نہیں ہوتے، خدا کے بعد کا درجہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہنچ والے پیروں سے موت بھی ڈرتی ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا پہنچ والا صوفی کتنی بری موت مرا ہے، لیکن عقیدت زندہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ اس کا مقبرہ بنائیں گے اور اپنے جیسے ایک آدمی کے ہاتھوں قتل کیے ہوئے اس صوفی کو اپنے ہاتھوں زمین میں دبا کر اور اس پر خود ہی مقبرہ تعمیر کر کے اس میں آ کر ماتھا رگڑا کریں گے۔ تھانے آ کر میں نے یعنی شاہدوں کے بیان لکھنے شروع کیے۔ ایک تو مخدوم علی کا بیٹا تھا، دوسری صوفی کی بیوی تھی۔ میں ان سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ حمید کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی کہ اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ صوفی کی بیوی نے کہا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں اور مخدوم علی کے بیٹے نے وہی بیان دے دیا جو اس نے اپنے نوکر کے قتل کے سلسلے میں نادر خان کو دیا تھا، یعنی حمید ان کے نوکر کی بیوی کو چھیڑتا تھا۔ مخدوم علی کو پتہ چلا تو اس نے حمید کو اپنے گھر بلا کر اپنے نوکر سے جوتے مروائے۔ قتل کا یہ باعث کافی تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ حمید تھا تو دیہاتی اور ان پڑھ، لیکن اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ صاف ستھرے اور بہتر ذہن کا جوان ہے۔
اس کی غیرت نے اپنی بے عزتی برداشت نہ کی، اس لیے اس نے پہلے نوکر کو قتل کیا اور دیکھا کہ وہ پکڑا گیا ہے اور اسے سزا ملے گی تو اس نے مہدوم علی کو بھی قتل کر دیا۔ گاؤں کا نمبردار، ذیلدار اور چوکیدار تھانے میں موجود تھے۔ مجھے ان سے بہت کچھ معلوم ہونے کی توقع تھی، لیکن بعض کیسوں میں یہ لوگ بھی اصل بات پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کیس میں مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا، چونکہ ملزم معمولی آدمی اور مقتول سرکردہ افراد تھے، اس لیے میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ لوگ ملزم کی حمایت میں کوئی بات بتائیں گے۔ میں نے ملزم کا بیان لینا بہتر سمجھا۔ گاؤں کا نمبردار، ذیلدار اور چوکیدار تھانے میں موجود تھے۔ مجھے ان سے بہت کچھ معلوم ہونے کی توقع تھی، لیکن بعض کیسوں میں یہ لوگ بھی اصل بات پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کیس میں مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ چونکہ ملزم معمولی آدمی اور مقتول سرکردہ افراد تھے، اس لیے میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ لوگ ملزم کی حمایت میں کوئی بات بتائیں گے۔ میں نے ملزم کا بیان لینا بہتر سمجھا۔ اسے حوالات سے نکالا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ حمیدے بھائی، میں نے اسے کہا، جہاں تم 2 قتل کر کے خود ہی کلہاڑی سمیت میرے پاس آ گئے ہو، وہاں پہلے قتل کا بھی اقبال کر لو، اسے بھی تم ہی نے قتل کیا ہے۔ میں اب 10 اور قتل کر دوں تو پھانسی ایک ہی ملے گی۔ اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا، اگر آپ قتل کے کسی اور ملزم کو بچانا چاہتے ہیں تو میں اقبالی بیان دے دیتا ہوں کہ وہ قتل بھی میں نے کیا ہے، لیکن میں نے جو قتل نہیں کیا وہ میں کیسے مان جاؤں؟ پھر اس نوکر کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں کسی پر ایسا الزام نہیں لگاؤں گا جس کا مجھے یقین نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اسے مہدوم علی کے بیٹے کرم اللہ نے قتل کیا ہے۔ کرم اللہ یہی ہے جس نے اپنے مزارے میرے پیچھے دوڑائے تھے۔ کیسے پکڑو؟ پھر تم بھاگ کیوں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ قتل تم نے نہیں کیا تھا تو وہیں کھڑے رہتے اور کہتے کہ تم قاتل نہیں ہو۔ جناب آپ تھانے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اگر وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے تو پہلے میری ہڈی پسلی ایک کرتے، پھر مجھے سارے گاؤں میں ذلیل کرتے، اور اگر میں مر جاتا تو ان زمینداروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کا چھوٹا تھانے دار نادر خان مہدوم علی کے گھر کا نمک کھاتا ہے۔ اس خاندان کے ساتھ چھوٹے تھانے دار کا گہرا یارانہ ہے۔ صوفی کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ بدکار آدمی تھا جی، اس نے ایسے بے خوف لہجے میں کہا جیسے بدکار آدمی کو قتل کرنا نیکی کا کام ہو۔ وہ تو دھوکے باز تھا۔ مہدوم علی اس کا مرید تھا، لیکن اندر سے ان کا یارانہ تھا اور دونوں بدماشی کرتے تھے۔ دونوں میرے دشمن بنے ہوئے تھے۔ میں ان کا محتاج نہیں تھا، ورنہ یہ مجھے اپنی جوتی میں روٹی رکھ کر دیتے۔ میں اس کے ساتھ دوستی کے لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں اس کی ہر بات اور ہر رائے کو سچ مان لیتا۔ ہر آدمی کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں۔ ملزم کی تو نفسیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ سچ بولنا چاہے تو بھی اس کی زبان سے ایک تو جھوٹ نکل جاتے ہیں، لیکن حمید نے مجھ پر کچھ اور ہی تاثر پیدا کر دیا تھا۔ وہ حال، حلیے، لباس اور ہر لحاظ سے دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا۔ اس وقت ہم جسے نئی روشنی یا نئی تہذیب کہا کرتے تھے، اس کی اسے ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ اس کا توہم پرست اور کسی نہ کسی پیر فقیر کا مرید ہونا ضروری تھا۔ دیہات میں بے پیرا ایک گالی سمجھی جاتی تھی، یعنی اس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس لیے یہ قابل اعتبار اور قابل عزت نہیں، اور اس کی دنیا بھی خراب ہے اور عاقبت بھی خراب ہے، اور یہ خدا کا دھتکارا ہوا آدمی ہے۔ حمید نے جب بات شروع کی تو وہ دیہاتی، پنجابی اور کواروں جیسی اصطلاحیں بول رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں دانش تھی۔ ایک پسماندہ معاشرے میں رہ کر وہ روشن دماغ تھا۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علم اور دولت سے ہی دماغ روشن نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی عقل استعمال کرے تو وہ روح کو روشنی سے منور کر سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ صوفی کے ساتھ میری کیا دشمنی تھی؟ اس نے کہا، کیا میں آپ کو ساری باتیں سناؤں یا صرف یہ کہ میں نے مہدوم علی اور صوفی کو کس طرح قتل کیا ہے؟ تمہارے دل میں جو آتا ہے سنا دو، میں نے کہا۔ بات آج شروع کرو اور کل ختم کرو، میں توجہ سے سنتا رہوں گا۔ اس نے سنایا، 3 سال گزرے، پہلے میرا باپ مرا، 5 مہینوں بعد میری ماں مر گئی۔ میرے دل میں یہی ایک بات آئی تھی کہ میں بھی مر جاؤں۔ چچا اور ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن ماں اور باپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دن رات روتے گزرتے تھے۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا۔ عمر 20-21 سال تھی، باپ کی اراضی کا میں مالک تھا۔ کام اور محنت سے میں گھبرانے والا آدمی نہیں تھا۔ میری ہانڈی چچا کے گھر ہوتی تھی، لیکن ماں باپ کے موت کے غم نے ہنسی اور کھیل کود سے محروم کر دیا۔ میرا باپ اس صوفی کا مرید تھا، مجھے بھی کبھی کبھی سلام کے لیے اس کے گھر لے جایا کرتا تھا۔ میں نے کبھی ادھر توجہ نہیں کی تھی کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے۔ لوگ صوفی کی کرامات سنایا کرتے تھے اور میں سن کر حیران ہوا کرتا تھا۔ میں بے پرواہ سا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ اب غموں نے مجھے دبا لیا تو میں کسی کام کا نہ رہا۔ مجھے بزرگ کہنے لگے کہ اپنی زمین کو تم خود ہی سنبھالو گے، اور تمہاری منگنی بھی ہو چکی ہے۔ اگر تم اسی طرح غم کرتے رہے تو زمینیں ویران ہو جائیں گی، اور اس لڑکی کے ماں باپ منگنی توڑ دیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔
مجھے معلوم نہیں تھا کہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے۔ جس لڑکی کے ساتھ میرے باپ باپ نے میری منگنی کی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ میری منگنی ٹوٹ جائے اور وہ کسی اور کی بیوی بنے۔ میں دل کے سکون کے لیے صوفی کے پاس چلا گیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر بہت رویا۔ میں نے اسے اپنے دل کا حال بتایا اور کہا کہ کوئی ایسا تعویذ دے کہ میرے دل سے ماں باپ کا غم مٹ جائے۔ صوفی نے مجھے 2 تعویذ دیے، ایک گلے سے باندھنے کے لیے اور دوسرا پانی میں گھول کر پینے کے لیے۔ صوفی شفقت سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے میرا ہاتھ بھی دیکھا، میری آنکھوں میں بھی دیکھا اور کہنے لگا، تم نادان بچے ہو گئے، اب کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں جو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا مجھے فوراً بتائیں۔ اس نے کہا اگر تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی تو تم دونوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ یہ نقصان کیسا ہوگا۔ تم دونوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ منگنی فوراً توڑ دو، اس کے ماں باپ کو جواب دے دو۔ میں نے صوفی سے کہا کہ میں اس کی نصیحت پر عمل کروں گا لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں اس لڑکی سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں 3 بار صوفی کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ اس کے تعویذوں کا مجھ پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے پھر بھی کہا کہ اس لڑکی سے منگنی توڑ دو۔ وہ کہتا تھا تمہارا نقصان شروع ہو چکا ہے، یہ صرف منگنی کا اثر ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو ہو سکتا ہے تمہاری ٹانگیں یا بازو یا آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں کچھ ڈرنے لگا۔ میرے دل میں آ گئی تھی کہ منگنی توڑ دوں لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک روز میں 5-6 کوس دور ایک گاؤں سے اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک آدمی ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا۔ وہ بھی میری طرح پیدل سفر میں تھا۔ وہ میری طرح دیہاتی نہیں تھا، شاید اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اس نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر بالوں والی ٹوپی تھی، اس کی داڑھی چھوٹی چھوٹی تراشی ہوئی تھی۔ میں بھی ذرا دم لینے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح سلام دعا لی جیسے مجھے جانتا ہو۔ میں تو اس کا نوکر یا مزارع لگتا تھا۔ وہ علم والا تھا۔ میں نے اسے اپنے دل کا حال سنایا، اپنا غم اور اپنی پریشانی اسے بتائی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرے گاؤں میں ایک صوفی ہے جس نے مجھے تعویذ دیے ہیں، لیکن 1.5-2 مہینے گزر گئے ہیں، میری حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ زندگی خدا دیتا ہے اور خدا ہی زندگی واپس لیتا ہے، غم بھی خدا دیتا ہے اور خوشی بھی خدا دیتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ یہ صوفی تمہیں 1 منٹ کی بھی خوشی نہیں دے سکا۔ تم نماز پڑھو، خدا کے ساتھ خود بات کرو۔ انسانوں سے تمہیں کچھ حاصل ہوگا تو وہ دکھ، تکلیف اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ایسی باتیں کی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ صوفی کے تعویذوں کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس پڑھے لکھے شخص نے جو باتیں کی ان کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔ میں نے خدا کو کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنا مرید بنا لو۔ اس نے کہا تم لوگوں میں یہی خرابی ہے کہ تم پیری اور مریدی کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اپنے خدا کے اس کے کلام کے مرید بنو، اپنے مرید بن جاؤ۔ تمہارے صوفی پیر کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے اور یہ طاقت تمہیں خدا نے دی ہے۔ جناب عالی میں آپ کو وہ الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے کہے تھے کیونکہ میں ان پڑھ ہوں۔ میں اس کی ساری بات سمجھ گیا تھا کہ خدا نے جو طاقت مجھے دی ہے اسے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔ علم والے اس شخص نے تو میری دنیا ہی بدل دی۔ مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے اس کے سامنے اپنے گلے سے تعویذ نوچ کر پرے پھینک دیا۔ اس کے بیان کا یہ حصہ بہت طویل تھا۔ میں پوری دلچسپی سے سنتا رہا اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا۔ میں نے اسی روز اس کی نصیحتوں پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں نے نماز پڑھی اور خدا کے آگے ہاتھ پھیلا کر بہت رویا اور خدا سے دل کا سکون مانگا۔ آپ یقین کریں کہ میرے دل کو سہارا مل گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے صوفی کے نام سے چڑ ہو گئی۔ اس سے آگے اس کے بیان کو میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جو دیہاتی معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے۔ صوفی نے اسے 2-3 بار بلایا تو اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ آخری بار اس نے صوفی کو کہلا بھیجا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ میں تمہیں پہنچ والا پیر مانتا ہوں اور میں اسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا جرم یہ کیا کہ صوفی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مخالفانہ باتیں صوفی کے کانوں تک پہنچی اور وہ اس کا دشمن ہو گیا۔ گاؤں میں اپنے پیر کے خلاف بھلا کون بات سنتا ہے؟ گاؤں کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ صوفی نے اسے دھمکی بھیجی کہ وہ اس کے خلاف باتیں کرنے سے باز آ جائے۔ گاؤں کے بڑے اور بااثر زمیندار مہتوم نے بھی اسے روکا اور دھمکی دی۔ حمید نے دونوں کی دھمکیوں کا مذاق اڑایا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے خدا کا مرید ہوں۔ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ کمتر ذات کا نہیں تھا، اس کی اپنی زمین تھی۔ وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ وہ نڈر اور خود سر ہو گیا۔ اس کے ساتھ کوئی روب کی بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اپنی طاقت، اپنے روب کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس نے قریبی گاؤں کے 3-4 بدماشوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ ان میں ایک جرائم پیشہ اور سزا یافتہ تھا۔ اس کے اپنے گاؤں میں اس جیسے 2 بے پیرے موجود تھے، انہیں بھی اس نے دوست بنا لیا۔ ان دوستوں نے حمید کا روب جمانے کے لیے صوفی اور مہتوم علی تک
کچھ دھمکی آمیز باتیں پہنچائیں۔ ان لوگوں کو اپنا رعب جمانے کے لیے ایک موقع مل گیا۔ اونچی ذات کے ایک آدمی نے کمتر ذات کی ایک عورت پر دست درازی کی۔ وہ شریف عورت تھی۔ اس نے اپنے خامند کو بتایا۔ خامند نے اس آدمی سے گلہ کیا تو اس نے خامند کو 2-4 تھپڑ مار کر خاموش کر دیا۔ حمید نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ انہوں نے دست درازی کرنے والے کو گاؤں کے وسط میں پکڑ کر پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر اس آدمی کی پٹائی کر دی۔ اس کے خاندان کے مرد لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ حمید نے انہیں للکار کر کہا کہ میں گاؤں کی ہر عورت کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے لاٹھیوں کلہاڑیوں کی دھونس دکھائی تو تمہاری بیٹیوں کو ہم اسی طرح کھیتوں میں خراب کریں گے۔ گنڈے بدماشوں کا روب کام کر گیا، لیکن حمید کے خلاف دشمنی جڑ پکڑ دی گئی۔ اسے مخدوم علی کے خاندان نے گنڈا بدماش کہنا شروع کر دیا۔ حمید کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے چچے اور ماموں نے اس کی شادی کر دی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس سے صوفی اسے منگنی توڑنے کو کہتا تھا۔ لڑکی اسے اسی طرح پسند کرتی تھی جس طرح وہ اسے کرتا تھا۔ وہ پیار اور محبت کی ازدواجی زندگی گزارنے لگے، لیکن 8-9 بعد لڑکی کے رویے میں ناگوار تبدیلی آنے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی صوفی کی مریدنی تھی اور ہر جمعرات اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ صوفی کے سلام کے لیے جایا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنا یہ معمول جاری رکھا۔ حمید اسے روکتا تھا اور وہ حمید کو صوفی کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ 8-9 مہینے تو پیار محبت میں گزر گئے، پھر ان میں ناچاکی پیدا ہونے لگی۔ لڑکی نے سرد مہری اور بے رخی اختیار کر لی، پھر محبت ختم ہو گئی۔ آخر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور واپس نہ آئی۔ حمید اسے گھر لانے کو نہ گیا۔ چند اور مہینے گزرے تو لڑکی والوں نے طلاق مانگنی شروع کر دی۔ حمید نے جواب دیا کہ خود گئی تھی، خود واپس آ جائے، میں اسے بسانا چاہتا ہوں۔ طلاق دینے کی کبھی نہیں سوچی تھی۔ مخدوم علی اور صوفی نے بھی اسے کہا کہ وہ لڑکی کو طلاق دے دے۔ حمید نے انہیں بھی ٹکا سا جواب دے دیا۔ 1 سال گزر گیا۔ حمید نے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنے گاؤں کو آ رہا تھا جہاں مخدوم علی کا نوکر قتل ہوا تھا۔ وہاں سے ذرا آگے زمین گہرائی میں ہے اور آگے برساتی نالے جیسی ندی ہے۔ حمید اس نالے میں سے گزر کر اوپر آیا، پھر گہرائی والی زمین سے اوپر آیا۔ اس نے دیکھا کہ مخدوم علی کا بیٹا اسے 25-30 قدم دور کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ حمید کو نوکر کی لاش نظر آئی جسے وہ زخمی سمجھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ مخدوم علی کے بیٹے نے ادھر دیکھا جدھر حمید کھڑا تھا۔ اس نے کھیتوں کی طرف دیکھا۔ کھیت ذرا بلندی پر تھے۔ وہ اوپر گیا اور شور مچا دیا کہ بھاگ کر آؤ، اسے یعنی کہ حمیدو کو پکڑو۔ مخدوم علی کے مزارے دوڑے آئے۔ اس کے بیٹے نے حمید کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دیکھو حمید اسے قتل کر کے وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ سب حمید کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ حمید ڈرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ اتنے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ ڈر محسوس ہوا کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر وہ رکا تو پہلے اس کی پٹائی ہوگی، پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس کی عقل ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ بھاگ اٹھا۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ زمین پر جو آدمی زخمی یا مرا پڑا تھا وہ کون تھا۔ وہ شام کے بعد گھر آیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسے ہی نادر خان 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اسے پکڑ کر تھانے لے آیا۔ تھانے میں اسے کہا کہ زمیندار کے نوکر کے قتل کا اقبال کرو۔ حمید نے کہا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ نادر خان نے اسے کہا کہ اقبالی بیان دے دے اور وہ اسے بچا لے گا۔ حمید نے نادر خان کو بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں سے آ رہا تھا تو اس نے مخدوم علی کے بیٹے کو ایک آدمی کی لاش کے پاس کھڑے دیکھا۔ نادر خان نے اس کے بیان کو تسلیم نہ کیا اور اس کی پٹائی شروع کر دی، اسے اذیتیں دیں، اور اس دوران نادر خان نے اسے دوبارہ کہا، میں دیکھتا ہوں تم اسے طلاق کس طرح نہیں دو گے۔ حمید سمجھ گیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ اس نے نادر خان کو بہت بری سنائی اور کہا کہ میں اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوا تو نہ طلاق دوں گا نہ تمہاری مرضی کے مطابق اقبال جرم کروں گا، میرے جسم کے ٹکڑے کر دو۔ نادر خان نے اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے میں کوئی کسر نہ رہنے دی، لیکن حمید بڑا سخت جان نکلا۔ اتنے میں آ گیا اور اسے بچا لیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب آپ کے اس چھوٹے تھانے دار سے مار نہیں کھاؤں گا۔ حمید نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، اب مجھے حوالات سے نکال کر دوسرے کمرے میں لے جائے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ قتل کس طرح کروں گا، لیکن آپ نے مجھے بلا لیا اور پاس بٹھا کر بڑے پیار سے باتیں کی۔ میں آپ کے پیار کو دھوکہ سمجھ رہا تھا۔ مار کٹائی ناکام ہو چکی تھی، اب آپ محبت کا ہتھیار استعمال کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک اور ارادہ آ گیا۔ میں 2-3 بار جسم گرم کرنے کے بہانے اٹھتا تھا اور بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ کو دھوکہ دے رہا تھا کہ بھاگوں گا نہیں، پھر میں اٹھا اور بھاگ گیا۔ اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے میں دوڑتا ہوا اپنے گاؤں پہنچا۔ مجھے ڈر تھا کہ پولیس میرے پیچھے آ رہی ہوگی۔ میں اس سے پہلے اپنا ارادہ پورا کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں اپنے گھر گیا اور کلہاڑی اٹھا کر مخدوم علی کے مکان تک چلا گیا۔ باہر کی دیوار سے میں واقف تھا۔ میں ذرا سا اچھلا تو ہاتھ دیوار پر چلے گئے۔ پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر میں اوپر گیا اور دیوار سے اندر کود پڑا۔ ماچس چلا کر مخدوم علی کو پہچانا۔ میں پہلے اس کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے مخدوم علی نظر آ گیا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے اور سر پر کلہاڑی کے 6 بھرپور وار کیے
صحن میں اس کے قریب 2 عورتیں سوئی ہوئی تھیں۔ وہ جاگ اٹھیں اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہاں سے میں مخدوم علی کے بیٹے کو قتل کیے بغیر بھاگ آیا۔ میں نے اسے بھی ختم کرنا تھا، لیکن پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ میرا دوسرا ارادہ صوفی کو قتل کرنے کا تھا۔ اس ارادے کی وجہ سے میں مخدوم علی کے بیٹے کو قتل کیے بغیر وہاں سے بھاگ گیا۔ لوگوں کے اٹھنے سے پہلے میں اس گلی سے نکل گیا اور صوفی کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ صوفی کہاں سوتا ہے۔ میں نے اس کمرے میں جا کر ماچس جلائی اور پلنگ پر دیکھا۔ صوفی تو گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ماچس پھینکی اور اندھیرے میں صوفی کے سر پر کلہاڑی کے 6 وار گن کر کیے۔ اس کی بیوی چیخیں مارتی اندر کو دوڑی اور میں باہر نکل آیا۔ باہر سے ہوتا ہوا تھانے میں آ گیا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تم مقتول کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور مخدوم علی نے تمہیں اپنے گھر بلا کر جوتے مروائے تھے؟ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور ہونٹ کھل گئے۔ یہ حیرت کا تاثر تھا، گھبراہٹ نہیں تھی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس نے اسی تاثر میں پوچھا۔ کسی نے تو کہا ہے نا، میں نے کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک سچ ہے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ جھوٹ کس نے بولا تو میں نے جہاں 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے وہاں ایک اور کا بھی قصہ پاک کر دیتا۔ اس نے کہا اور میری ران پر ہاتھ رکھ کر بولا، جناب علی، اپنے دل پر لکھ لیں کہ میں خدا کا مرید ہوں۔ جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ میں اگر عورت کا اتنا شوقین ہوتا تو اپنی بیوی کے پاس جا پڑتا کہ میرے ساتھ چلو، تم جو کہو گی وہی کروں گا، لیکن جناب میں نے اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو دھتکار کر پرے کر دیا۔ مقتول نوکر کی بیوی بے شک خوبصورت ہے، لیکن وہ بدماش ہے اور بکاؤ مال ہے۔ میں اسے خرید سکتا تھا، چھیڑ چھاڑ کی کیا ضرورت تھی؟ چلیے میں نے اسے چھیڑا ہوگا، مگر یہ جھوٹ کہ مخدوم علی نے مجھے جوتے مروائے، اس میں اتنی جرأت کہاں تھی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا؟ اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہ اسی روز قتل ہو جاتا اور میں خود تھانے میں آ جاتا۔ میں نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ تھانے میں اس کے مزارے گواہی دینے آئے تھے، اور جناب علی چاہے آپ برا منائیں، آپ کا چھوٹا تھانے دار ان سے ملا ہوا ہے۔ میں نے حمید کا بیان آگے سننے سے پہلے کانسٹیبل سے کہا کہ مقتول نوکر کی بیوی اور دوسرے تمام مزاروں کو ساتھ لے آئے جو مقتول نوکر کے قتل میں گواہ تھے۔ میں تو سمجھا تھا کہ مخدوم علی نے تمہیں جوتے مروائے تھے، اس لیے تم نے اسے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات نہیں تھی تو تم نے اسے کیوں قتل کیا ہے؟ یہ بھی سن لیں، اس نے جواب دیا۔ آپ ولایت سے تو نہیں آئے، ہم جیسے ہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں میں کوئی بات زمین کے نیچے جا کر کرے تو وہ بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح مجھے باتیں معلوم ہوتی رہیں۔ مخدوم علی کا ایک بھتیجا جوان ہے، اسے وہ میرے منگیتر کا رشتہ دلانا چاہتا تھا جو اسے نہیں مل سکتا تھا۔ میری بیوی کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے کی صوفی کی مریدنی ہے۔ وہ بڑی خوبصورت عورت ہے، اب بھی صوفی کے پاس جاتی ہے، لیکن اس وقت جب صوفی کسی سے ملتا نہیں۔ گرمیوں کی دوپہر کے وقت جاتی ہے یا سردیوں میں شام کے بعد۔ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ حمید نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ صوفی کا مرید بنا تو صوفی نے اسے کہا تھا کہ منگنی توڑ دے، کیونکہ اس کی منگیتر کا ستارہ حمید کے ستارے کے خلاف ہے۔ اس کے بعد بھی صوفی اسے کہتا رہا کہ منگنی توڑ دو۔ حمید نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ مخدوم علی اور صوفی کی گہری دوستی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں، بلکہ لڑکی کی ماں بھی یہ رشتہ کسی اور کو دینا چاہتے تھے۔ تم نے منگنی نہ توڑی؟ میں نے حمید سے کہا۔ جب تم نے اپنی بیوی کے ماں باپ سے شادی کا دن مقرر کرنے کو کہا تھا تو وہ فوراً مان گئے تھے؟ کہاں فوراً جی، اس نے جواب دیا، وہ تو ٹال رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے پڑا رہا۔ میری ساس نے ایک روز مجھے کہا کہ تم بہت بدنام ہو گئے ہو، اس لیے ہم کچھ سوچ رہے ہیں۔ وہ مجھ پر جھوٹا الزام تھوپ رہی تھی۔ میرا سسر شریف آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں شادی کا دن فوراً مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر منگنی میں گڑبڑ کی گئی تو میں لڑکی کو اٹھا کر لے جاؤں گا، خواہ میں قتل ہو جاؤں۔ میں ان آدمیوں اور 2 عورتوں کو تھانے بلا دوں گا جو گواہ ہیں کہ مخدوم علی اور صوفی میری ساس اور سسر کو مجبور کر رہے تھے کہ منگنی توڑ دیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں منگنی توڑنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ میرا سسر آخر مرد ہے، وہ اپنی زبان سے نہ پھرا اور اس نے شادی کا دن مقرر کر دیا۔ میں دشمنی کی وجہ سمجھ گیا۔ شہروں میں رہنے والوں اور نئی روشنی کے لوگوں کی نظر میں دشمنی کی یہ وجہ اتنی سنگین نہیں ہوگی کہ قتل تک نوبت پہنچے، لیکن دیہاتی معاشرے میں اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں خون خرابے کا باعث بن جاتی ہیں۔ شہروں میں قتل نہیں ہوتے، لیکن ایسی ہی ذرا سی باتوں پر ازدواجی زندگیاں تباہ ہوتی اور خاندانوں میں ناچاکی کا باعث بنتی ہیں۔ میں نے تعلیم یافتہ شہری خاندانوں میں بھی یہی حالت دیکھی ہے۔ میں نے حمید کو حوالات میں بند کر دیا۔ اپنے ASI نادر خان سے میں نے کچھ نہ پوچھا۔ مجھے بغیر ثبوت کے یقین تھا کہ اس نے مخدوم علی اور صوفی سے نظر نیاز وصول کی ہوگی اور اس نے حمید کو نوکر کے قتل کے الزام میں بے گناہ پکڑ لیا۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ حمید کو کس طرح بے گناہ پھانسا گیا، یہ اسکیم کیا تھی اور کس طرح بنی۔ وہ تمام گواہ آگے جو نوکر کے قتل کے گواہ تھے، ان میں مقتول کی بیوی بھی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسی کو بلایا۔ وہ دلکش عورت تھی۔ وہ عورتوں کی اس قسم میں سے تھی جو زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ خاص قسم کی دلکشی ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کی آنکھیں مسکرایا کرتی ہیں
اور وہ اتنی چالاک اور فریبکار ہوتی ہیں جہاں تک کسی شریف آدمی کا تصور نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا چال چلن بہت برا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر کسی کی ہو جائے۔ اگر یہ غریب ہوں تو بھی بڑے بڑے چودھریوں کو انگلیوں پر نچا دیتی ہیں۔ انہیں جرائم پیشہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں یا تھانے دار۔ مقتول کی بیوی مجھے ایسی ہی نظر آئی۔ اس نے رونی صورت بنا رکھی تھی کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ سنا ہے حمیدہ تمہیں چھیڑتا تھا؟ میں نے پوچھا کیا کہتا تھا؟ اس نے ایک بیہودہ بات کہہ دی کہ اکثر یہ کہتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ پیسے دوں گا، ریشمی کپڑوں کا جوڑا دوں گا۔ میں نے پوچھا یہ مفت چھیڑخانی کرتا تھا؟ سب کچھ کہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر تمہیں کیا اعتراض تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ آدمی تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا؟ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ گاؤں کا نمبردار، ذمہ چوکیدار اور گاؤں کے کئی آدمی تھانے میں موجود ہیں۔ میں ان سے پتہ کرا لوں گا کہ تم کیسی عورت ہو۔ اپنی زبان سے نہ کہنا کہ تم شریف عورت ہو۔ حمیدے نے تم سے کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ بولو یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اس نے پہلے سر جھکایا، میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھایا تو میں نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ میرے لیے یہی خاموش جواب کافی تھا۔ میں نے اسے کہا اپنے خامند کو قتل کیوں کروایا؟ میں نے رازداری سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ اتنی گھبرائی کہ اس کے منہ سے جیسے سسکی نکلی ہو۔ نا جی میں نے اسے قتل نہیں کرایا، اسے حمیدے نے قتل کیا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ اسے حمیدے نے قتل کیا ہے؟ سب یہی کہتے تھے۔ اس نے کہا میں تو گھر میں تھی۔ تم نے فوراً مان لیا تھا کہ قاتل حمیدہ ہی ہے؟ میں نے پوچھا تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ حمیدے کی تم لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ نا جی، اس نے کہا میں تو چیخ چیخ کر کہتی تھی اوے حمیدے، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ تمہارے خاوند نے مہدوم علی کو بتایا تھا کہ حمیدہ تو ہمارا کب سے ویری بنا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ تمہارا ویری نہیں تھا نا؟ میں نے کہا اب سچ ہی بولتی جاؤ، تمہارے خاوند کی قبر ٹھنڈی ہوگی۔ سچ ہی بول رہی ہوں جی، اس نے کہا۔ ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو حوالات میں بند ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا گاؤں میں ہر ایک جھوٹ چل سکتا ہے، تھانے میں رتی برابر جھوٹ تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دے گا۔ میں تھانے داروں کی طرح نہیں، ایک ہمدرد کی طرح بول رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارے اوپر کوئی پردہ نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگی ہمارا کیا پردہ ہے جی، ہمارے تو 70 پر بھی پردے نہیں ہوتے۔ جن کے چوباروں کی دیواروں کے سائے میں ہم پل رہے ہیں وہی ہمارے 70 پردے کے مالک ہیں۔ ان کے لیے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو ہمیں روٹی دیتے ہیں ان کی جھوٹ اور کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم خود ننگے ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہوتا یا میں غریب نہ ہوتی تو آپ مجھے یہ کہتے، کچھ تو جھجکتے کہ تم نے اپنے خاوند کو قتل کرایا۔ اگر سچ بولو گی تو تمہاری اتنی عزت کروں گا کہ جتنی میرے دل میں نہ تمہارے چودھریوں کی ہے نہ صوفی کی۔ یہ جھوٹ ہے نا کہ حمیدہ تمہیں چھیڑتا تھا؟ بالکل جھوٹ ہے جی، اس نے کہا۔ اس نے مجھے کبھی نہیں چھیڑا تھا، تمہیں چھیڑتا ہے۔ اور وہ بات کہ یہ تمہیں چھیڑتا ہے اور مہدوم علی نے اسے تمہارے خاوند کے ہاتھ سے جوتے مروائے تھے؟ ہاں جی یہ بھی جھوٹ ہے، اس نے کہا۔ حمیدہ اتنا جابر آدمی ہے کہ چودھری اس کے سامنے جوتے مارنے کا صرف نام لیتا تو حمیدہ اس کی کھوپڑی کھول دیتا۔ میں نے بعد میں نمبردار وغیرہ اور گاؤں کے 2-3 آدمیوں سے اس عورت کے متعلق پوچھا تھا۔ سب نے ایک ہی جیسے رائے دی تھی۔ ان کے مطابق وہ شریف عورت نہیں تھی، فریب کار اور عیار تھی۔ اس کا خاوند سیدھا سادہ نہیں تھا۔ پولیس اور تھانے کی دہشت بڑے بڑے استادوں کا پسینہ نکال دیتی ہے، اور تھانے دار ہوشیار اور عقل مند مل جائے تو استادوں کی استادی ختم ہو جاتی ہے۔ اس عورت کی عیاری گاؤں میں چل جاتی تھی، تھانے میں نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ روب کے ساتھ تو بات ہی نہیں کی تھی۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کے خاوند کو کس نے قتل کیا ہے۔ معمہ یہ تھا کہ حمید موقع واردات کے قریب موجود تھا۔ اس سے مجھے شک ہوتا تھا کہ قتل کے ساتھ حمید کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس سوال کا جواب اس عورت کے پاس ہے۔ میں اس پر مسلسل سوال پر سوال کیے جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اسے جال میں لاتا جا رہا تھا۔ آپ کو صرف اپنے اہم سوال اور اس کے جواب سنا رہا ہوں۔ تم نے یہ جھوٹا بیان کس کے کہنے پر دیا کہ حمیدے نے تمہیں چھیڑا تھا وغیرہ وغیرہ؟ چھوٹے چودھری اور چھوٹے تھانے دار نادر خان نے الگ بٹھا کر مجھے یہ بیان دینے کو کہا تھا، جو میں نے دے دیا تھا۔ انہوں نے تمہیں کچھ دیا تھا؟ 20 روپے، اس نے جواب دیا۔ بڑے چودھری مہدوم علی نے گھر بلا کر مجھے 5 روپے دیے اور کہا تھا کہ یہ بیان زبانی یاد کر لو، کچہری میں بھی تمہیں یہی بیان دینا پڑے گا۔ تم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے خاوند کو کس نے قتل کیا ہے؟ مجھے تو اب بھی یقین ہے کہ میرے خاوند کا قاتل حمیدہ ہے، اس نے کہا۔ چھوٹے چودھری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مزارے جو وہاں تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تمہارے خاوند کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ایسی دشمنی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی کہ کوئی اسے قتل کر دیتا۔ جس کی بیوی تم جیسی ہو اس کے کئی دشمن ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں تانا نہیں دے رہا، مجھے سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری وجہ سے اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ نا جی، اس نے جواب دیا، ایسی بھی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ طبیعت کا کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سیدھا بدھو سا ہوگا، مجھے بالکل صحیح بات بتانا۔
بدھو تو نہیں تھا، اس نے کہا، سب کچھ جانتا بوجھتا تھا، روپ والا آدمی تھا۔ شاید تمہیں کبھی اس نے بری حرکتوں سے روکا نہیں تھا؟ وہ کبھی کبھی میری پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا، اس نے جواب دیا۔ یعنی اسے معلوم تھا کہ تمہارا چال چلن کیسا ہے؟ وہ مجھ پر بد چلنی کا شک کرتا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں اسے کہتی تھی کہ میں بد چلن نہیں، میں مردوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا مطلب پورا کرتی ہوں۔ میں نے اسے پوچھنا شروع کر دیا کہ خامد اسے مارتا پیٹتا تھا تو وہ کس کے متعلق شک کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا۔ اس نے 3 آدمیوں کے نام بتائے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے خامد نے ان آدمیوں سے بھی لڑائی جھگڑا کیا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے خامد کی کسی کے ساتھ اپنی بیوی کے چال چلن کے سلسلے میں دشمنی ہوگی۔ وہ چونکہ میرے آگے ہتھیار ڈال چکی تھی، اس لیے اپنے چال چلن سے پردے اٹھاتی رہی۔ آخر میں اس نے 4 روز پہلے کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ مہدوم علی کے مویشیوں والے مکان میں مویشیوں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ اس کا خامد اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مہدوم علی کا بیٹا، جسے چھوٹا چودھری کہتے تھے، اپنی گھوڑی کو دیکھنے کے لیے آ گیا۔ اس نے اس عورت کو اکیلے دیکھ کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ عورت نے اسے کہا کہ اس کا خامد آنے والا ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ چھوٹے چودھری کو کچھ نہ کہہ سکے گا، اپنی بیوی کی پٹائی کر دے گا۔ چھوٹے چودھری نے اسے کہا کہ اس کا خامد یہ جرات نہیں کر سکتا۔ وہ عورت سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا اور وہ ہنستی رہی۔ اچانک اس کا خامد آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوٹے چودھری کے بازوؤں میں ہنستے اور مچلتے دیکھا اور جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ پہلے اسے بیوی نے دیکھا، وہ گھبرا کر چھوٹے چودھری کے بازوؤں سے آزاد ہونے لگی۔ پھر چھوٹے چودھری نے اسے دیکھا۔ اس نے اس عورت کے خامد سے کہا کہ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، باہر جاؤ اور کوئی کام کرو۔ خامد نے کہا، چھوٹے چودھری ہم تمہارے نوکر ہیں، اپنی عزت کے مالک ہم خود ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو گالی دے کر کہا، چل نکل یہاں سے، تو بھی تو ایسی ہی ہے، میں گھر آ کر تیرے ساتھ بات کروں گا۔ چھوٹا چودھری اپنے مزاروں اور نوکروں چاکروں کو زر خرید غلام سمجھتا تھا۔ اس نے خامد کو گالی دے کر کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ خامد نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ چھوٹے چودھری نے اپنا بازو لمبا کر کے اسے روکنا چاہا۔ خامد نے اس کے بازو پر بڑی زور سے ہاتھ مارا اور اس سخت غصیلی نظروں سے دیکھا۔ ایک ادنا نوکر کا یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے آقا کے رنگ میں بھنگ ڈال دی تھی اور اس کے بازو پر غصے سے ہاتھ مارا تھا اور اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ خامد نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر چلی جائے۔ وہ مجھے بتا نہ سکی کہ اس کے آنے کے بعد اس کے خامد اور چھوٹے چودھری میں کیا باتیں ہوئیں۔ خامد گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی کو بہت پیٹا۔ دوسرے دن خامد نے اپنی بیوی سے کہا، تو نے چھوٹے چودھری کو میرا دشمن بنا دیا ہے، میں کہیں اور نوکری ڈھونڈ لوں گا۔ 2 روز بعد میں باہر تھی۔ مقتول نوکر کی بیوی نے مجھے سنایا، میں نے دیکھا کہ میرا خامد ایک مزارے کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں دور تھی اس لیے پوچھ نہ سکی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے اطلاع ملی کہ میرے خامد کو حمیدے نے قتل کر دیا ہے۔ اس عورت کا بیان ختم ہو گیا۔ اب میں نے اپنی مزید تسلی بھی کرنی تھی، لیکن اس کے بعد اس عورت سے مجھے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ میں نے صرف اس مزارے کا نام پوچھا جس کے ساتھ اس نے اپنے خامد کو جاتے دیکھا تھا۔ اس نے نام بتایا اور یہ بھی کہ وہ مزارہ گواہوں میں شامل ہے اور باہر بیٹھا ہے۔ اس عورت کو برآمدے میں الگ بٹھا دیا اور اس مزارے کو بلایا۔ جس روز تمہارے چودھری کا یہ نوکر قتل ہوا، اس سے پہلے تم اسے کہاں لے جا رہے تھے؟ میں نے اسے کہا، یہ سوچ کر بات کرنا کہ جھوٹ بولو گے تو تھانے سے باہر نہیں جا سکو گے اور پھر 5-7 سال کے لیے جیل میں بند ہو جاؤ گے۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا اور کہا، میں صرف وہ جواب سنوں گا جو بالکل سچ ہوگا۔ تم نے تھانے میں جھوٹی گواہی دی، لیکن میرے پاس تمہارے خلاف گواہ موجود ہیں۔ اس نے وہی حرکت کی جو دیہات کے غریب لوگ مزارے نوکر جا کر اپنے آقاؤں کے خلاف گواہی دینے سے پہلے کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ہم انہی کا دیا کھاتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے تو وہ ہمیں گاؤں سے نکال دیں گے، مروا دیں گے وغیرہ۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کریں اور انہیں پتہ نہ چلنے دیں کہ ہم نے کوئی بات کی ہے۔ میں کہانی تو دیہاتی معاشرے کی سنا رہا ہوں، لیکن شہری معاشرے میں بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ لوگ رشتے برادریوں اور دیگر تعلقات کو سامنے رکھ کر جھوٹ یا سچ بولتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے اور وہ ہوا بے گناہ ہی پکڑا گیا ہو، اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا داری کا خیال رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی چودھری کے یا اسمبلی کے کسی ممبر کے یا آج کل کسی کونسلر کے یا ایسے ہی کسی سرکردہ اور اثر و رسوخ والے آدمی کے محتاج یا زیر خوف ہوتے ہیں۔ وہ ان کی مرضی اور مفاد کے مطابق جھوٹ یا سچ بولتے یا سب کچھ جانتے ہوئے چپ سادھ لیتے ہیں کہ انہیں تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ دیہاتی معاشرے میں اونچی ذاتوں کے لوگ اور پیر و مرشد لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں اور ان کے کپڑے اتار کر اپنے گناہ پر ڈالے رکھتے ہیں۔ اس سے پولیس کا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل تو پولیس بھی زیر اثر آ جاتی ہے، پانی کا رخ دے کر چلتی ہے۔ اس صورتحال میں مجرموں کو تحفظ ملتا ہے اور عوام کے لیے کوئی تحفظ نہیں رہتا۔ میں آپ کو جس دور کی کہانی سنا رہا ہوں، اس وقت کچھ چھوٹے اور بڑے تھانے دار ایسے تھے جو رشوت لے کر مجرموں کو بچا لیتے تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ انگریز اپنے قانون کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ رشوت لیتے یا دھاندلی کرتے جو پکڑا جاتا تھا،
اس کی جان بخشی نہیں ہوتی تھی۔ میں چونکہ زیادہ عرصہ دیہاتی علاقوں میں رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ دشواری پیش آتی تھی کہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے مزارے اور گاؤں کے دوسرے چھوٹے لوگ صحیح بات نہیں بتاتے تھے بلکہ پولیس کو گمراہ کرتے تھے۔ اب ایک اور کیس آ گیا جس کی تفتیش میں مجھے مزاروں پر بھروسہ کرنا تھا۔ میں نے اس مزارے سے جس کے ساتھ نوکر واردات کے روز جا رہا تھا پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، تو پہلے اس پر سختہ سا طاری ہو گیا، پھر میری دھمکیوں سے اس نے میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں اس کے چھوٹے چودھری کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ تسلیوں اور زیادہ تر دھمکیوں نے اس کی زبان کھول دی۔ اس پر ایک تو میرا خوف سوار تھا، دوسرا خوف چھوٹے چودھری کا تھا۔ وہ مخاطب مجھ سے تھا لیکن دیکھتا ادھر ادھر تھا۔ مجھے چھوٹے چودھری نے کہا تھا کہ بشرے مقتول نوکر کو ساتھ لے آؤ، ضروری کام ہے۔ اس نے بتایا۔ میں بشرے کو ساتھ لے گیا۔ چھوٹا چودھری کہاں تھا؟ اس جگہ جہاں بشرا قتل ہوا ہے، مزارے نے جواب دیا۔ تم جب بشرے کو لے کر گئے تو چھوٹا چودھری وہاں کیا کر رہا تھا؟ کھڑا تھا، اس نے جواب دیا، ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ نظر آتے تھے؟ نہیں، اس نے کہا، وہ جگہ ذرا نیچے ہے۔ جب تم اور بشرا چھوٹے چودھری کے پاس گئے تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، اس نے جواب دیا۔ میں بشرے کو اس کے پاس چھوڑ کر کھیتوں میں چلا گیا۔ بس جی، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ تم کچھ اور بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا، تم نے وہاں سے آتے ضرور پیچھے دیکھا ہوگا۔ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا، دور آ کر دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ چھوٹے چودھری نے بشرے کے پیٹ میں کھونسا مارا یا لات ماری ہوگی۔ بشرا بالکل دورا ہو گیا تھا اور اس نے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا۔ میں 2-3 قدم چلا اور پھر پیچھے دیکھا۔ چھوٹے چودھری نے بشرے کے پیٹ میں بڑے زور سے لات ماری، وہ گر پڑا۔ میں رک نہیں سکتا تھا، چودھری دیکھ لیتا تو مجھے بھی مارتا۔ میں چلا آیا اور وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہاں حمیدہ بھی تھا؟ وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا، اب باقی جو کچھ ہوا خود سنا دو۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا چودھری اوپر آیا، مزارے نے بتایا۔ وہ ہم سب کو بلا رہا تھا۔ ہم سب دوڑے گئے۔ چودھری کہہ رہا تھا، وہ دیکھو، حمیدہ بشرے کو قتل کر گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 30-35 قدم دور حمیدہ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے چودھری نے ہمیں اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ وہ قدموں کا تیز تھا، نکل گیا۔ ہم واپس آ گئے۔ چھوٹے چودھری نے ہمیں گالیاں دی کہ قاتل کو ہم نہ پکڑ سکے۔ چھوٹا چودھری ہمیں بشرے کی لاش کے قریب چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت دیر بعد پولیس آ گئی۔ چھوٹے تھانے صاحب تھے، ان کے ساتھ پولیس کا ایک حوالدار اور 3 سپاہی تھے۔ ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر ہم سے چارپائی منگوائی گئی، اس پر ہم نے لاش کو ڈالا اور ہسپتال لے گئے۔ چھوٹے تھانے صاحب نے اور چھوٹے چودھری نے ہمیں چودھری کے گھر لا کر کہا کہ ہم وہ بیان لکھوائیں جو وہ ہمیں بتائیں گے۔ مزارے نے وہ بیان مجھے سنایا۔ ان سب گواہوں کو نادر خان اور مختوم علی کے بیٹے نے بتایا تھا۔ مزارے نے وہ بیان مجھے سنایا جو ان سب گواہوں کو نادر خان اور مختوم علی کے بیٹے نے بتایا تھا۔ انہیں ڈرایا گیا اور 25-25 روپے بھی دیے گئے تھے۔ آج کی نسل تصور میں نہیں لا سکتی کہ اس پرانے زمانے میں 25 روپے کتنی بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ 25 روپے کلرک کے پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی۔ میں نے نادر خان کو بلانے کی بجائے ایک ہندو کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ مختوم علی کے بڑے بیٹے کو تھانے لے آؤ۔ مجھے احساس تھا کہ چھوٹا چودھری اپنے باپ کے پوسٹ مارٹم اور اس کے بعد ماتم اور کفن دفن میں مصروف تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ جس حال میں ہوا تھانے لے آؤ۔ اگر چودراہٹ کے نشے میں گڑبڑ کرے تو اسے گھسیٹ کر لے آؤ۔ میں اب ہر اس آدمی سے الگ الگ پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا جسے بشرے کے قتل کا گواہ بنایا گیا تھا۔ نادر خان میرے پاس آیا۔ وہ میری فطرت سے واقف نہیں تھا۔ مجھے نصیحتیں کرنے لگا کہ میں اس کیس میں زیادہ سر نہ کھپاؤں۔ چودھری مختوم اور صوفی بڑے اچھے آدمی تھے۔ چودھری کا خاندان بڑا معزز ہے۔ یہ سب حمیدے کا چکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہاں ابھی آئے ہیں، یہاں کے لوگوں کی سیاست کچھ اور ہے۔ میں اس کے سامنے بدھو بن گیا، بلکہ میں نے اس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا جیسے میں الو کا پٹھا ہوں۔ اسے شک ہو گیا کہ یہ کوئی اناڑی آ گیا۔ اس نے رازداری سے کہا کہ یہ ہماری خاطر تواضع کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نے احمقوں کی طرح منہ کھول کر کہا، اچھا یہ تو اور اچھا ہے، میں نے چھوٹے چودھری کو بلوایا ہے، تم اس سے بات کر لینا۔ مقتول کی بیوی اور یہ مزارہ آپ کو کیا بتا کر گئے؟ اس نے پوچھا۔ وہی جو انہوں نے تمہیں بیان دیا تھا۔ میں نے کہا، بشرے کا قاتل بھی حمیدہ ہی ہے، میں کیس اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ اسے تسلی دلاسے دے کر باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے میں نے ٹیلی فون اٹھا لیا۔ ایکسچینج سے کہا کہ مجھے ڈی ایس پی سے فوراً ملوا دے۔ ہیڈ کوارٹر 30-32 میل دور تھا۔ کال جلدی مل گئی۔ ڈی ایس پی مل گیا۔ وہ انگریز تھا، اینڈی بہل۔ میں نے اسے یہ کیس اختصار سے سنایا۔ کاغذات کی نقلیں تو اسے بھجوا دی گئی تھیں۔ ایک ہی بار 3 قتل بڑی سنگین واردات تھی۔ ڈی ایس پی پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ ملزم کو ہتھ کڑی کے بغیر حوالات سے نکالی اور وہ بھاگ گیا اور اس نے 2 اور آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ڈی ایس پی نے میری اس دیانتداری کو سراہا کہ میں جس غلطی کو چھپا سکتا تھا وہ میں نے اسے بتا دی۔ اسے دراصل میں نادر خان کے متعلق بتانا چاہتا تھا کہ
اس ASI نے اصل قاتل سے رشوت لی اور ایک بے گناہ کو گرفتار کر کے اسے زد و کوب کیا کہ وہ اس کی مرضی کا اقبالی بیان دے، اور اس نے غریب اور معاشرتی لحاظ سے کمزور آدمیوں کو ڈرا دھمکا کر موقع کا گواہ بنایا اور مقتول کی بیوی سے بھی اپنی مرضی کے بیان لیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس بے گناہ کو پکڑا گیا تھا اس نے مشتعل ہو کر ان 2 سرکردہ افراد کو قتل کر دیا جن کے متعلق اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اسے بے گناہ پکڑوا دیا ہے۔ میں نے نادر خان کے جرم کی تفصیل سنا کر DSP سے کہا کہ میں کاغذی کارروائی بعد میں کر لوں گا، میں اسے فوری طور پر لائن حاضر کرانا چاہتا ہوں۔ DSP نے اسی وقت زبانی حکم دے دیا کہ ASI نادر خان کو فوراً لائنز میں بھیج دو۔ میں نے جب نادر خان کو یہ حکم سنایا تو وہ بہت سٹ پٹایا۔ یہ الگ قصہ ہے کہ میں نے اسے کس طرح رخصت کیا، اسے اسی وقت تھانے سے چلے جانے کو کہا۔ میں نے باقی گواہوں کو جو نادر خان اور چھوٹے چودھری نے بنائے تھے باری باری اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے ایک ہی جیسے سوال پوچھے۔ ہر ایک نے ایک ہی جیسے جواب دیے۔ ان سے بشرے کی بیوی اور مزارے کے بیانات کی تصدیق ہو گئی۔ ان سب نے بتایا کہ چھوٹے چودھری کو کھیتوں میں اس طرف جاتے دیکھا تھا جہاں انہوں نے بشرے کی لاش پڑی دیکھی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مزارے نے جو مجھے بیان دے چکا تھا بشرے کو بلایا اور اسے چھوٹے چودھری کے پاس چھوڑ کر جب وہ واپس آیا تو اس نے انہیں بتایا کہ بشرے کی پٹائی ہو رہی ہے۔ انہیں جب چھوٹے چودھری نے حمید کو پکڑنے کے لیے بلایا تو حمیدہ دور کھڑا تھا۔ انہوں نے فاصلہ 25 سے 35 قدم تک بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بشرے کی بیوی کیسی عورت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بڑی خطرناک عورت ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں، چاہے تو سارے گاؤں کے سامنے بڑے چودھری کی بے عزتی کر دے اور چاہے تو کسی چوڑے چمار سے آشنائی کر لے۔ اس کی خوبصورتی اور بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کر بعض مرد اسے ڈھیلی جڑ سمجھ لیتے ہیں کہ ذرا سی کھینچو تو زمین سے نکل آئے گی، لیکن یہ زمین میں اتنی دور گئی ہوئی ہوتی ہے کہ ہلتی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ چھوٹا چودھری بڑی شاندار گھوڑی پر آیا، وہ افسوس میں تھا، روب میں بھی۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے کھڑکی سے نظر آ رہا تھا۔ ہندو کانسٹیبل جو اسے اپنے ساتھ لایا تھا وہ اسے کہہ رہا تھا کہ دفتر میں چلو، لیکن وہ نادر خان کو پوچھ رہا تھا، اندر نہیں آتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ اندر نہیں آتا، کہتا کہ پہلے نادر خان سے ملوں گا۔ میں باہر نکلا۔ ادھر آؤ چودھری۔ وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے کہا، نادر خان تمہیں نہیں مل سکے گا، وہ جا رہا ہے، تم نے اسے جو رقم دی ہے وہ سب ضائع ہو گئی ہے، اسی رقم نے اسے مصیبت میں ڈال دیا، اسے لائن حاضر کر دیا گیا ہے، اب میرے ساتھ بات کرو، اندر آ جاؤ۔ اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی، مجھے حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھتا وہ میرے دفتر میں آ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ چودھری، میں نے اسے کہا، کہ اب بھی تم خدا کے غضب کو نہیں مانو گے؟ تم نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اور ایک بے گناہ کو گرفتار کرایا، اور اگلے ہی روز تمہارا باپ مارا گیا اور اسے اگلے روز تم قتل جیسے ظالمانہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے پکڑے گئے۔ پھانسی چڑھنے سے پہلے تمہاری اور تمہارے خاندان کی جو بے عزتی ہوگی اس پر غور کرو۔ ایک غریب اور مزدور عورت عدالت میں کھڑی ہو کر کہے گی کہ اس چودھری نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور میرے خامند نے اسے روکا تو اس نے میرے خامند کو قتل کر دیا۔ میں نے کسے قتل کیا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ عورت بڑی بدماش ہے، قاتل حمیدہ ہے جو مانا ہوا گنڈا بدماش ہے۔ چودھری، میں نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، نادر خان اس تھانے سے چلا گیا، تمہارے ساتھ مل کر اس نے جو جرم کیا ہے اس کی اسے پوری سزا ملے گی، گواہ باہر بیٹھے، اب تم گھر نہیں جا سکو گے۔ یہ ظلم نہ کریں حضور، اس نے کہا، میرے والد صاحب کا جنازہ تیار ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے دیں۔ کسی چودھری کے مرنے کا اور صوفی جیسے کسی پیر کے مرنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میں نے کہا، وہ جو مر گئے ہیں تمہارے بغیر بھی دفن ہو جائیں گے، مجھے صرف یہ بتا دو کہ اقبال جرم کرو گے؟ نہ کروں تو کیا ہوگا؟ نہ کرو، میں نے کہا، مقدمہ تیار ہے، گواہ موجود ہیں، تمہارا جرم ثابت ہے، پھانسی کا تختہ تیار ہے، اگر اقبال جرم کر لو گے تو شاید تمہیں پھانسی سے بچا لوں، اگر مجھے بالکل ہی بچا لے تو کیا لیں گے؟ اس نے کہا، جتنی رقم منہ سے کہیں نقد حاضر ہوگی، زیورات مانگے۔ اس نے ذرا آگے ہو کر کہا، میرے گاؤں میں چلیں، کسی کی طرف اشارہ کر دیں، وہ آپ کی ہوگی، لیکن مجھے جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے بشرے کو کیوں اور کس طرح قتل کیا میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میں پوری واردات سنوں گا تو میں سوچ سکوں گا کہ ان گواہوں میں سے کسے گول کروں اور کسے رکھوں۔ ان لوگوں کا فکر نہ کریں، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ جو کہیں گے میں ان سے کہلوا دوں گا، آپ مجھے اس طرح ہر ایک بات بتاؤ جس طرح مریض ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپاتا۔ میں نے کہا۔ وہ کچھ جھجکا، کچھ ڈرا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جھوٹے وعدے کی، اپنی استادی چلائی، اسے دوست بنا کر جال میں پھانس لیا۔ یہ میرا طریقہ واردات تھا۔ اس نے اپنے جرم کی روایات شروع کر دی، میں سوال اور جرا کرتا گیا، ساتھ ہی ساتھ میں اسے داد بھی دیتا رہا۔ وہ اس طرح بولنے لگا جیسے ماں اپنے بچے کو کہانی سنا رہی ہو۔ یہ کہانی یوں بنی کہ حمید چونکہ خودسر تھا اور پھر اس نے صوفی کی مخالفت شروع کر دی تھی، اس لیے یہ چودھری اس کے خلاف تھے۔ دیہاتی معاشرے میں شروع سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ گاؤں میں جو اپنی مرضی کرتا
اور گاؤں کے چودھریوں کی بادشاہی قبول نہیں کرتا، اسے در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حمید کو ایک مسافر خدا کا مرید بنا گیا تھا، اس لیے اس نے صوفی کی مریدی ترک کر دی۔ اس کا دوسرا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑا تھا۔ چودھری مخدوم علی اس لڑکی کا رشتہ اپنے کسی عزیز کو دلانا چاہتا تھا۔ صوفی بھی یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی حمید سے نہ ہو۔ اس کی وجہ مجھے معلوم ہے کہ صوفی کیوں اس لڑکی کا رشتہ کسی اور کو دلانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، لڑکی اس کی مریدنی تھی، ایسی جوان اور خوبصورت مریدنی سے کوئی پیر دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ حمید اس کا باقاعدہ مرید نہیں تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، چھوٹے چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ صوفی کے تعلقات ایسے ویسے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہ لڑکی صوفی کی بیٹی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو چودھری؟ اس لڑکی کی ماں جوانی سے صوفی کی مریدنی تھی، چھوٹے چودھری نے کہا۔ وہ اولاد کے لیے صوفی کے پاس جایا کرتی تھی، صوفی سے اسے یہ لڑکی حاصل ہوئی۔ آپ نے صوفی کو زندہ نہیں دیکھا، آپ نے لڑکی کو بھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کا نک نقشہ بالکل صوفی جیسا ہے، ہونٹ اور دانت تو ہیں ہی صوفی کے۔ پھر یہ راز کسی طرح کھل گیا تھا کہ یہ لڑکی صوفی کی بیٹی ہے۔ صوفی کی دلچسپی اس لڑکی کے ساتھ صرف یہ تھی کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ حمید نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، لڑکی حمید کو چاہتی تھی۔ صوفی نے مخدوم علی اور اس بیٹے چھوٹے چودھری نے لڑکی کو حمید کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 2-3 عورتوں کو استعمال کیا جو لڑکی کے کانوں میں یہ ڈالتی رہیں کہ حمید بدمعاش آدمی ہے اور اس کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ ہیں۔ یہ اسکیم کامیاب رہی۔ لڑکی حمید سے بدظن ہو گئی۔ 1 سال بعد وہ اپنے گھر گئی اور واپس نہ آئی۔ صوفی نے لڑکی کی ماں سے کہا کہ وہ لڑکی کو حمید کے گھر نہ بھیجے اور طلاق لے لے۔ حمید نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ مخدوم علی، صوفی اور چھوٹے چودھری نے بھی اسے کہا کہ وہ لڑکی کو بسائے یا طلاق دے دے۔ حمید نے تینوں کو بہت بری سنائی۔ ان لوگوں نے حمید کو قتل کرانے کے منصوبے بھی بنائے، لیکن حمید نے ایسے لوگوں کو دوست بنا لیا تھا جو انتقام لینے کی ہمت رکھتے تھے۔ اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا کہ چھوٹے چودھری نے مویشیوں والے مکان میں بشرے کی بیوی پر دست درازی کی۔ اس عورت کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا حامد آ رہا ہوگا۔ وہ آ ہی گیا اور اس کی غربت اور بے بسی پر غیرت غالب آ گئی۔ اس نے چھوٹے چودھری کی بے عزتی کر دی۔ چودھری اپنے نوکر کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے دوسرے تیسرے روز بشرے کو کھیتوں میں بلایا اور وہ بشرے کو 2-4 تھپڑ مار کر ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اس نوکر کو اس کے گھر جا کر بھی مار پیٹ سکتا تھا، لیکن ہوا یوں کہ چودھری کھیتوں میں گیا تو اسے اچانک یاد آ گیا کہ بشرے نے اس کے آگے گستاخی کی تھی۔ اس نے اسی وقت ایک مزارے کو بھیج کر بشرے کو بلا لیا۔ اس کے آنے سے پہلے چودھری کھیتوں سے نیچے چلا گیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بشرا سب مزاروں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دے گا۔ بشرا آیا تو چھوٹے چودھری نے اسے گالیاں دی اور کہا کہ میں تمہارا وہ حال کر دوں گا کہ اپنی بیوی کو تم خود میرے پاس لاؤ گے۔ منظور ہے چودھری، بشرے نے اسے کہا، میں اپنی بیوی تمہارے پاس لے آتا ہوں، تم اپنی بیوی میرے حوالے کر دینا۔ چھوٹے چودھری کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے بشرے کے منہ پر تھپڑ مارا اور گالی دے کر کہا، تم میری جوتیوں میں روٹی کھانے والے یہ بکواس کرتے ہو۔ بشرے نے ویسا ہی تھپڑ چودھری کے منہ پر چڑھ دیا۔ چھوٹے چودھری کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے بشرے کے پیٹ میں لات ماری، وہ دورہ ہو گیا۔ چھوٹے چودھری نے دوسری لات اس کے پہلو میں ماری، بشرا گر پڑا۔ چھوٹا چودھری تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ قریب ایک پتھر پڑا تھا، اس نے پتھر اٹھا کر بشرے کے سر پر مارا۔ اسے اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ایک غلام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ چھوٹے چودھری نے وہی پتھر پھر اٹھایا اور بشرے کے سر پر مارا۔ پھر تیسری بار اور زیادہ طاقت سے پتھر اس کے سر پر ہی مارا۔ وہ تو باولا کتا تھا۔ چھوٹے چودھری نے مجھے اپنے جرم کی کہانی سناتے ہوئے کہا، ہم ان لوگوں کو انسان نہیں سمجھا کرتے، میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے، بشرے جیسے کتے کو اسی طرح ہلاک کرتے۔ وہ جب بشرے کو باولا کتا سمجھ کر ہلاک کر چکا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے حمیدہ کھڑا نظر آیا۔ چھوٹے چودھری کے شیطان دماغ نے فوراً اس شکار کو بھی مارنے کی ترکیب سوچ لی۔ اسے ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ حمید اس کے جرم کا عینی شاہد ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حمید کو خودسری کا مزہ چکھانے کا طریقہ سوچ لیا۔ وہ دوڑ کر اوپر گیا اور اپنے مزاروں کو آوازیں دے کر کہا کہ وہ دیکھو، حمیدے نے بشرے کو قتل کر دیا۔ مزارے دوڑے آئے اور چھوٹے چودھری کے کہنے پر حمید کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ تھانے رپورٹ دینے کے لیے چھوٹا چودھری خود آیا تھا۔ یہ ایسا ہی نادر خان اس کا دوست تھا۔ چھوٹا چودھری اسے شراب بھی پلایا کرتا تھا۔ اس نے تھانے آ کر نادر خان کو بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے اور حمید کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے نادر خان کو 2000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ یہ رقم آج کے حساب سے 20,000 سمجھ لیں۔ نادر خان نے موقع واردات پر جا کر لاش اٹھوانے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کا انتظام کیا اور مزاروں کو الگ کر کے بتایا کہ وہ کیا بیان دیں۔ اس نے کاغذوں میں لکھا تھا کہ لاش کے قریب حمیدے کے کھرے پائے گئے۔ رات کو ان دونوں نے بشرے کی بیوی کو بھی بیان بتائے اور اسے کہا کہ وہ یہ بیان زبانی یاد کر لے۔ رات کو ہی نادر نے حمید کو گھر سے پکڑ لیا۔ چھوٹے چودھری نے اپنے باپ مخدوم علی کو بتایا کہ بشرے نے اس کی بے عزتی کی تھی، اس لیے اس نے بشرے کو جان سے مار دیا۔ مخدوم علی کو بیٹے نے جب یہ بتایا کہ اس نے حمید کو پکڑوا دیا تو مخدوم علی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اب دیکھوں گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق کس طرح نہیں دیتا۔ مخدوم علی نے نادر خان سے کہا کہ جس روز
حمید کو عمر قید یا سزائے موت سنائی جائے گی، اس روز وہ نادر خان کو 1000 روپیہ مزید انعام دے گا۔ اتنے میں پہنچ گیا، پھر جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ چھوٹے چودھری کا بیان سن کر میں اسے اگلے روز مجسٹریٹ کے پاس لے گیا تاکہ مجسٹریٹ زیر دفعہ 126 بیان اقبالی قلم بند کر لے۔ میں اسے مجسٹریٹ کے پاس چھوڑ آیا۔ اقبالی بیان زبردستی نہیں لیا جا سکتا۔ مجسٹریٹ نے اسے بتایا کہ وہ بیان دینے یا نہ دینے میں آزاد ہے۔ ملزم کو مجسٹریٹ سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ چھوٹے چودھری نے اقبالی بیان قلم بند کرانے سے انکار کر دیا۔ قانون کے مطابق اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ میں مقدمہ تیار کرتا اور جرم ثابت کرنا جانتا تھا۔ جس طرح اس نے حمیدے کو بشرے کا قاتل کہہ کر اپنے مزاروں کو موقع کا گواہ بنا لیا تھا، اسی طرح میں نے اس کے مزاروں کو موقع کا گواہ بنا کر اس کے خلاف قتل کے مقدمے کے کیس کو پکا کر لیا۔ وہ امیر کبیر زمیندار تھا، عدالت میں بڑا قابل ہندو وکیل لایا تھا، مگر یہ وکیل چھوٹے چودھری کو سزائے عمر قید سے نہ بچا سکا۔ ہائی کورٹ میں اپیل بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ حمید کا بچنا ناممکن تھا۔ اس نے 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اسے سزائے موت دی گئی۔ ایسا نادر خان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ مجھے میرے محکمے نے اس الزام سے بری کر دیا کہ میری بے احتیاطی کی وجہ سے حوالات سے ایک ملزم بھاگ گیا اور اس نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔